ہر چیز کی دشمن ہے. یہ اور بات ہے کہ اس بات سے بے خبر ہے کہ ہر چیز کی دشمنی جب کوئی کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے آپ کی دشمنی کرتا ہے. لیکن بہرحال سچویشن یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مغربی سرمایہ پرستی نے، ویسٹرن کیپٹلزم نے ہر چیز کو انڈسٹری بنانے کی کوشش کی ہے. چنانچہ ریلیجن کو بھی انڈسٹری بنا دیا گیا ہے اور ٹیررزم کو بھی انڈسٹری بنا دیا گیا ہے. مذہب بھی انڈسٹری بن گیا ہے، مذہب بھی صنعت اور مال تجارت بن گیا ہے، اور دہشت گردی بھی صنعت اور مال تجارت بن چکی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ باتیں اتنی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہیں، مگر پھر بھی واشگاف لفظوں میں کہنے کی ضرورت ہے. جب صورتحال یہ ہے تو دنیا کے چند سفید روح اور سیاہ دل سرمایہ پرست ایسے ہیں جو پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کو، اور خصوصیت کے ساتھ مسلم ورلڈ کو، جہاں جہاں مسلمان ہیں. دیکھیے یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی سیاسی تقریر کر رہا ہوں. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے موجودہ اصطلاح میں. مجھے ہاں اس سیاست سے ضرور تعلق ہے جس سیاست کے معنی ہے تربیت. معلوم ہے نا کہ لفظ سیاست یہ عربی زبان سے اردو میں آیا، عربی زبان سے فارسی میں آیا، عربی زبان سے فارسی اور اردو سے ہوتا ہوا ہندی میں پہنچا. یہ جہاں جہاں لفظ سیاست پہنچا ہے یہ آیا ہے عربی زبان سے. اس کا روٹ ورڈ، اس کا مادہ بنیادی عربی زبان میں. عربی زبان میں سیاست کے معنی ہے تربیت کرنا. سمجھا؟ تو اگر تربیت کرنے کے معنی میں ہو تو بہت اچھا کلمہ ہے، بہت اچھا نظام ہے. لیکن آج کل تو سیاست کے معنی ہے بھی تربیت کرنا، تربیت اور تہذیب کے تمام اصول کو توڑ دینا. تو اس سیاست سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس سیاست سے تعلق ہے جس کے متعلق پیغمبر رحمت کے اہل بیت سے ہونے والے اماموں نے یہ کہا ہے کہ نحن ساسۃ العرب، عرب کے تربیت کرنے والے تو ہم ہیں. نحن ساسۃ العرب، عرب کی تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں آپ حضرات میری گفتگو کو ہرگز قطعاً سیاسی گفتگو نہ سمجھیے گا. یہ زندگی کی گفتگو ہے، یہ دین کی گفتگو ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں چند سفید روح اور سیاہ دل افراد ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے اور وہ سرمایہ پرست ہیں. یہ جملہ میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 مقامات پہ کہا ہے. اس بزم میں بھی بحمداللہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو سرمایہ دار شمار ہوتے ہیں. سرمایہ دار ہونا برائی نہیں ہے، سرمایہ پرست ہونا برائی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سرمایہ دار ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے.
حق سبحانہ و تعالی نے زمین سے آسمان تک جتنا سرمایہ پیدا کیا ہے وہ سب آپ کے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے۔ سرمایہ دار ہونے میں برائی نہیں ہے، سرمایہ پرست ہونے میں برائی ہے۔ انسان کو خدا پرست ہونا چاہیے، سرمایہ پرست نہیں۔ وہ سرمایہ دار بہت عظیم ہے جو سرمایہ دار ہوتے ہوئے خدا پرست ہو، اس کی بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے۔ تو سرمایہ دار ہونا برائی نہیں ہے، سرمایہ پرست ہونا برائی ہے۔ دنیا کے چند سرمایہ پرست ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے پورے سرمایہ پر بس ان کا کنٹرول ہو، تمام لوگ ان کے غلام ہوں، اور ہمارے یہاں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، نئے نئے مذاہب بناتے ہیں تاکہ مذہبی لوگوں میں مزید افتراق پیدا ہو، انتشار پیدا ہو۔ جو مذہبی لوگ ہیں ان میں انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کا بیج بوتے ہیں۔ دین نفرتوں کا بیج نہیں بوتا، دین تو محبتوں کا شجر پروان چڑھاتا ہے۔ بہت پرانا مصرع ہے، علامہ اقبال کا مشہور مصرع ہے، مذہب نہیں سکھاتا، یاد ہے؟ دیکھیے یہ پروردگار نے سلامت رکھے، بزرگ معلم ہیں، استاد ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بزرگ صحافی ہیں، اور مجلسوں کے اچھے اور تجربہ کار نظامت کار ہیں جناب پروانہ بھٹی صاحب، پروردگار نے صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اس پورے مجمع میں ایک انہوں نے پورا مصرع دہرا دیا۔ میں چاہتا ہوں بچے بچے کی زبان پہ یہ مصرع ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں یہ مصرع بھول گئے؟ ایسے اشعار کیوں نہیں یاد ہیں؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، کینہ، کدورت، حسد، بیر، نفرت، بغض مذہب نہیں سکھاتا۔ سچا دین اور سچا مذہب تو دلوں میں نور بھرتا ہے۔ بغض تاریکی ہے، نور نہیں ہے۔ کدورت تاریکی ہے، نور نہیں ہے۔ نفرت تاریکی ہے، نور نہیں ہے۔ بیر رکھنا تاریکی ہے، نور نہیں ہے۔ اللہ نور ہے، اللہ کا دین نور ہے، اللہ کو تک پہنچنے کے سب مذاہب نور ہیں۔ اس اعتبار سے دل میں نور رہنا چاہیے، تاریکی نہیں رہنی چاہیے۔ تو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، لیکن مذہبی کے نام پر اگر بیر رکھنا سکھایا جائے، اس کے کیا معنی ہے کہ یہ مذہب درست نہیں ہے۔ اب آج کل ایک مذہب شدت پکڑ رہا ہے، اور وہ پہلے ہمارے بزرگوں کا کیا دستور تھا؟ بھائی جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کی جان محترم ہے، اس کا مال محترم ہے، اس کی عزت آبرو محترم ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اسے مسلمان تسلیم کرو۔ تمہیں کون سا حق پہنچتا ہے کہ تم دوسرے کو کافر ٹھہراؤ؟ لیکن اب یہ ایک تحریک شدت پکڑتی جا رہی ہے، اور ہر جگہ اس کے مدرسے کھل رہے ہیں، مسجدیں کھل رہی ہیں، تعمیر ہو رہی ہیں، اور تبلیغ ہو رہی ہے کہ اپنے علاوہ باقی سب کو آپ کافر ہیں۔ اور ہمارے یہاں اگر یہ فضا
تو ایک گروہ ایسا پیدا ہو رہا ہے جو کہتا ہے کہ بس ہم جو کہتے ہیں وہ اسلام ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی سنت ہے۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ سنت رسول کیا ہے اور سنت غیر رسول کیا ہے۔ تو وہ یہ سکھاتے ہیں کہ ہمارے علاوہ باقی سب کافر ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں تکفیری گروہ، دوسروں کی تکفیر کرنا، دوسروں کو کافر ٹھہرانا، اور ہمارے یہاں اور یہی گروہ اس وقت وہ ہے جو سب کو تو کافر ٹھہرا رہا ہے مگر اسے ضد ہے کہ یزید کو مسلمان کہے۔ یہ عجب تضاد ہے، توجہ فرمائیں۔ شیعہ کون ہے؟ کافر۔ بریلوی کون ہے؟ کافر۔ صوفی کون ہے؟ کافر۔ مزاروں پہ چادر چڑھانے والے کون ہیں؟ کافر۔ علم سجانے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ عزاداری کرنے والے کون ہیں؟ کافر۔ سب کافر ہیں۔ یزید کافر کہہ دیجیے اگر تو انہیں برداشت نہیں ہے۔ رسول کے آل پر ظلم کرنے والا کافر نہیں ہے، زہرا کے اوپر ظلم کرنے والا کافر نہیں ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا کافر نہیں ہے، اپنا سینہ پیٹنے والے کافر ہیں، دوسروں کی گردنیں اڑانے والے مسلمان۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سندھ کے مسلمانوں، میں اکثر کہتا ہوں سندھ کی سرزمین بڑی روشن سرزمین ہے، سندھ کی فضا بڑی نورانی فضا ہے، اس لیے یہ نورانی فضا ہے، اس لیے یہ سرزمین روشن ہے کہ یہ اہل ولایت کی سرزمین ہے۔ یہاں بہت سے صوفیاء، بہت سے اولیاء اللہ نے خون جگر سے دین کے شجر کو سینچا ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کی نسلاً بعد نسلیاً تربیت کی ہے۔ مجھے معلوم ہے یہاں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی، جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی، کچھ بھی کرتے ہو، نماز ہاتھ باندھ کے کھولتے ہو، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو یا ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو، مگر یا حسین سب کہتے ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، پروردگار ہمیشہ آپ کی زبانوں پہ لبیک یا حسین کا نعرہ جاری رکھے، سمجھے آپ؟ میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی اس سے نیچے ہاتھ رکھتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حسینی مسلمان ہے یا یزیدی۔ ہوشیار ہو جائے، غافل نہ ہو۔ عجب تضاد ہے، تیزی سے پوری دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ یزید کو ڈیفینڈ کیا جائے گا، یزید کے باپ کو، یزید کے دادا کو، یزید کے خاندان کو ڈیفینڈ کریں گے۔ حسین پسند نہیں، توجہ ہے۔ دیکھیے مجھے گفتگو کرنے دیجیے، میں یہ جملہ کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی کہہ چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی دہرا دوں، وقت کم ہوتا ہے، کہنے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور ہم جہاں سے آئے ہیں نا، ہمارے یہاں ایک دستور یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک وقت میں ایک ہی ذاکر ہوتا ہے۔
تو ہمیں ذکر کی سعادت حاصل کر لینے دیجیے. جو لوگ ذاکر تھے پہلے ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، پروردگار ان سب کو سلامت رکھے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نعرے کا کلچر بھی کوئی بہت اچھا کلچر نہیں ہے. نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، عمل کر کے دکھانا ضروری ہے. نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، اور کسی کا نام لے کر بھی لعن کرنا ضروری نہیں ہے. وہ لعن کا طریقہ اختیار کیجئے کہ جس میں سب آپ کے شریک ہوں، سب متحد ہوں. جب آپ کہیں گے دشمنان محمد و آل محمد پر لعنت، تو کسی مسلمان کی مجال نہیں ہوگی کہ اس نعرے سے اختلاف کرے. بس یہ کافی، اتنا کافی. اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے، رسول اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے، اسی پہ عمل کیا. رسول پاک کے پاکیزہ صحابہ نے اسی پہ عمل کیا، رسول پاک کے اہل بیت نے اسی پر عمل کیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بھی نہ کہو، تو کہیے یہ بات تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی روح سے ٹکراتی ہے. اس لیے کہ خود لا الہ الا اللہ میں توحید کی بنیاد لا پر رکھی گئی ہے. جب تک ہم باطل کی نفی نہیں کریں گے، حق کے اس بات کا حق ادا نہیں ہوگا. بہرحال یہ بہت اہم میسج تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے. بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آپ مسلمانان حسینی ہیں، آپ کا اسٹیٹس چینج نہ ہو جائے. چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی، چینج نہ ہونے دیجیے گا. اس لیے کہ جتنی بھی جھوٹی حدیثیں یزید کے فضائل میں گڑھ کے لے آئے، لیکن رسول پاک کے یہ دو جملے نا، یہ سب پہ بھاری ہیں. تمام جھوٹی حدیثوں پر بھی، تمام سچی حدیثوں پر بھی. اس لیے کہ یہ متواتر حدیثیں ہیں، متواتر حدیثیں. مسلمانوں یہ بتاؤ، اچھا اتنی سی بات بتا دو، تمہیں جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ جنت نہیں چاہیے، جنت میں نہیں جانا. حالانکہ یہ موازنہ بھی بہت ہی تکلیف دہ موازنہ ہے، مگر ہاتھ جوڑ کے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ ان دو شخصیتوں میں سے کس کی جنت مسلم ہے؟ حسین یا یزید؟ بڑا تکلیف دہ موازنہ ہے. کس کی جنت مسلم ہے، حسین یا یزید؟ جو لوگ بھی یزید کی وکالت کرتے ہیں ان سے آپ گفتگو کیجئے، پوچھئے کہ یزید کی جنت کی ضمانت کیا ہے. لیکن سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین مگر کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا متواتر نہیں ہے؟ دیکھیے حدیثوں کے بھی درجے ہوتے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ متواتر حدیث کا ہوتا ہے. یہ دونوں حدیثیں متواتر ہیں، صرف صحیح نہیں ہے، حسن نہیں ہے، حسن نہیں ہے. جو حدیث کی تقسیم ہے نا، ایک ہوتی ہے ضعیف، ایک ہوتی ہے حسن، ایک ہوتی ہے مؤثق، ایک ہوتی ہے صحیح، ایک ہوتی ہے متواتر. یہ متواتر حدیث جو ہے یہ سب سے اوپر ہوتی ہے. متواتر حدیث کے معنی ہے قطعی، 100% شیورٹی اور یقین کے ساتھ کہ حضرت نے، رسول پاک نے یہ چیز فرمائی ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. حدیث صحیح تک میں شک کی گنجائش ہوتی ہے. کیوں؟ جن لوگوں نے حدیثیں گڑھنے کی فیکٹریاں قائم کی تھیں، وہ صرف حدیث تھوڑی گڑھتے تھے، سند بھی گڑھتے تھے. صرف حدیث نہیں جعل کرتے تھے، سند بھی جعل کرتے تھے. اور فرمایا آپ نے تو حدیث صحیح میں بھی امکان ہے کہ صرف سند صحیح ہے نا، متن پہ غور کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی
یہ کلام حضرت کی زبان سے ادا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن متواتر وہ حدیث ہے جو شک و شبہے سے بالا تر ہو جاتی ہے. یہ دونوں حدیثیں متواتر ہیں. کون سی حدیث؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جو کہے کہ پہ لعنت نہ کرو، اس سے کہیے کہ یہ بتائیے کیا حسین سے تعلق توڑے؟ حسین علیہ السلام کیا ہمیں جنت میں نہیں جانا ہے؟ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ کلمہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس لیے کہتے ہیں؟ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ قبلے کی طرف رخ کس لیے کرتے ہیں؟ قبلے کو قبلہ کیوں مانتے ہیں؟ قرآن پر ایمان کس لیے ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کس لیے؟ کس لیے؟ جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، جنت چاہیے، جہنم سے رہائی چاہیے.